يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها المسلمون عباد الله، إن من نعمة الله علينا أن جعل لنا مكانا للعبادة وهو المسجد. المسجد بيت الله تبارك وتعالى، والمساجد بيوت الله، فهي نعمة كبرى لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث بها يجتمعون للعبادة. وعليكم أن تعلموا جميعا أن أول ما وضع للبشر على الأرض هو المسجد، الكعبة المشرفة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني للعالمين. أيها المستمعون، إن هذا البيت الشريف الصلاة بها ب100,000. نعم، لشرف هذا المسجد المبارك. والمسجد الثاني مسجد النبوي في المدينة المنورة، أول من هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مدينة، أول ما أنشأ في المدينة المسجد. وهذا المسجد ب1,000، الصلاة فيها ب1,000. ومسجد الثالث في مسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذلكم ب500. هذه المساجد الثلاثة لها تاريخ عريق، وجميع المساجد بما فيه مسجدنا اليوم التي نستفتحها في هذا اليوم المبارك هو من بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا شرك في المسجد، إنما بني للصلاة والزكاة والذكر والتعاون والأخوة والوحدة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالمسجد ليس فقط بناء الجميل كما نراه اليوم، إنما فوق ذلك إنما هو يؤمر بالإيمان. ولذلك يقول تبارك وتعالى عز وجل: إنما يعمر مساجد الله، انظر مساجد جمع مسجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها المستمعون، فالمسجد يؤمر بالتقوى، بالإيمان، بالصلاة، بالزكاة، بالذكر. ويقول تبارك وتعالى عز وجل: في بيوت، يعني مسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. المسجد مكان شرف، مكان كريم، مكان عظيم، مكان يجمع شتات المسلمين، يوحدهم، يجعلهم إخوة. وهكذا كان الصحابة عندما انتقلوا من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة أصبحوا إخوة، وأين ارتبطوا وأصبحوا إخوة؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والله أثنى عليهم وذكرهم بالأخوة وذكرهم بالإيمان. كل هذه التربية في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا، نعم،
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. واليوم نعيش الفتنة والفساد من عدم الأخوة الإسلامية الربانية الإلهية التي يجب أن نتربى فيها في المسجد. والله أثنى على الصحابة وقال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أيها المستمعون، إننا اليوم نزداد شكرا لله تبارك وتعالى في إيجاد هذا البقعة المباركة، وعلينا أن نؤمرها وندعو الله أن يتولى جزاء من بنى المسجد والذين أيدوا والذين نصروا والذين نسهوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتولى جزاءهم. أما الشركة وبنشلتا التي تولت هذه القضية نبشرها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فالله أسأل أن يبني لهم بيوتا في الجنة. أيها المستمعون، إن أمر المسجد يحتاج إلى الألفة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأثبتم بنعمته إخوانا. فالمسجد مكان الدعوة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل ذلك التربية تقام في المسجد. فعلينا أن نقوم بصيانة المسجد. الآن المسجد جميل جدا، فعلينا أن نقوم بالصيانة. على الجماعة المسجد أن يجمعوا تبرعات حتى يزيد المسجد حسنا، فلا نترك المسجد يكون وسخانا، يكون قبيحا، يكون برائية كارهة. كما نقوم بتنظيف بيوتنا هكذا يجب علينا أن نقوم على المسجد. واليوم تجد كثيرا من المساجد تدخلها وتجد عفن الرائحة كارهة من أجل النظافة، والحمامات كلها وسخانة. هذا إن دل إنما يدل على عدم الاهتمام الرب صاحب المسجد والمسجد له. وإذا كان بيوتنا تكون نظيفة من باب أولى أن تكون المسجد أنظف. أوصي نفسي وإياكم أينما وجدنا أنفسنا علينا أن نقوم بخدمة المسجد، لأن المسجد مكان مبارك، مسجد مكان الذكر، مكان التلاوة، مكان الأخوة، مكان أداء الزكاة، مكان أداء الفرائض. ولذلك للمسجد آداب. عندما تدخل في المسجد تكون بيمينك وتكون على وضوء، ولا تجلس حتى تركع ركعتين تحية المسجد. كل هذا شرف للمسجد. أسأله تبارك وتعالى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يؤمرون المسجد ويقومون بمهمة المسجد. أسأله تبارك وتعالى أن يتولى جميع من قام، من ساعد، من نصح، من أشار إلى بناء هذا المسجد. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلهم جميعا من أهل الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. والصلاة والسلام على مصطفى محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ba'd. Yan uwa masu girma, hudubar mu ayo ya takaita ne akan falalan masallaci. Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka ya sanya masallaci a ban kasa ya zamanto ɗakin sa. Duk masallatai gabaki ɗaya ɗakuna ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa farkon gini da Allah ta'ala ya azama dan adam tubali a ban kasa na gida masallaci ne. Masallacin Kaaba wacce Makka, Allah ta'ala ce farkon gini da na assasa muku, tubali da na ajiye a ban kasa na gini, alqabatul musharrafa. Inna awwal baitin wudi'a lin-nasi, ga mutane, lillazi bakkata makkata ne, ana cewa makka bakka, ana ce mata makka. Shi yasa sallah a cikin wannan masallacin
yana daidai da sallah 100,000 a ko'ina saboda girman masallacin. Sai ka shekara 50 kana sallah a Najeriya baka samu ladan sallah ɗaya ba a Makka. Masallaci na biyu na ɗaukaka masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda lokacin da suka baro Makka suka yi hijira abin da ya soma ginawa masallaci ne saboda girman masallaci. Shi ko idan mutum ya sallah a ciki yana daidai da ya sallah 1000 a wani waje. Sai ka yi kwana 200 kana sallah a Najeriya kafin ka samu ladan wanda ya sallah asuba ɗaya tal a Madina. Masallaci na uku masallacin Qudus wadda Yahudawa ke mamayansa a halin yanzu, yana da falala. Allah ya ambace shi a cikin Alkur'ani saboda da manzo sassan yayi Isra da Miraji daga Makka kafin ya je wajen Allah tabaraka wa ta'ala karban sallah, sanda ya da zango a Baitul Maqdis. A cikin suratul Isra aya ta farko Allah ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram Makka ila al-masjidil aqsa masallacin Qudus allazi barakana hawlahu, wadda muka sa wa masallacin albarka. Shi ko wannan masallacin sallah 500 ne idan ka yi shi. Sai kai kwana 100 kana sallah a Najeriya kafin ka samu ladan sallah ɗaya. Wa'annan su ne manya-manyan masallatai wadda suke da tarihi a musulunci masu girma. To masallaci ko a ina yake, ko a Burtaniya, ko a Amerika, ko a Pakistan, ɗakuna ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa ayoyi suka zo da yawa suna bayanin wato ainihin gina masallaci da raya masallaci. Ginawa bina al-masjid, rayarwa ta'mirul masjid, duk Allah ya bayanin su. Yanzu kaga an gina wannan sauran rayarwa. Kuma raya masallaci ba wai kawai mutum kawai ya shigo ya fita bane, a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam anan ne ya zanto aka yi tarbiya masahabbai suka bambanta a duniya gabaki daya a nan masallacin. Kisa Allah ta'ala ce inna ma ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-sala wa ata zaka wa lam yakhsha illa Allah. A masallaci ake wa mutane wato ainihin tarbiya na ba sa tsoron kowa sai Allah. A masallaci ne masu raya masallaci suna imani da Allah, suna imani akwai hisabi, suna tsaye da sallah, suna ba da zakka, ba sa tsoron wani dan adam idan ba Allah ba. Allah ta'ala ce wa'annan su ne shiryayyu a masallaci. Shi sa masallaci sai ka samu a yau kawai mutum ya shiga ya fita kawai shikenan, a ya wuce nan. Waje ne na wato haɓaka imani, waje ne na 'yan kwantaka, waje ne na tattauna al'amuran musulmai, waje ne na taimakekeniya, waje ne na tabbatar da 'yan kwantaka na gaskiya, waje ne wanda babu kabilanci, babu siyasa, babu cewa a wani da ka shigo masallaci kai musulmi ne to kai dan uwan musulmi ne. Shi sa manzo sun Allah tabaraka wa ta'ala ya yaba sahabbai da irin 'yan kwantakan da suka samu a masallacin manzon Allah. Ana sane da wanda suka hijira larabawa ne, su ma kabilu ne daban-daban. Mutanen Madina su ma larabawa ne, kabilu ne daban-daban, amma a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dunkule suka zamanto 'yan uwa abu guda. Duk duniya ba taɓa yin haka ba. Sa'an nan masallaci wajen haɗin kai ne, musulmai su haɗa kawunansu. Wani yana da bukata kaza a ƙoƙari a taimaka mashi a masallaci. Wani ya shiga wani yanayi kaza a je a same shi a gida a jajanta mashi. Wani abun murna ya same shi na ɗaukaka a je a same shi daga masallaci. Akwai wani masallaci da ya burge ni ana Abuja cikin masallatai, ba ma na Juma'a ba ne. Akwai wani dattijo a masallacin baya rasa sallah. Idan zai tafiya zai gaya wa masallaci, zai ce wa liman zan yi tafiya, saboda sanin darajar masallaci. Aka yi sallan asuba ba a gan shi ba. Yaya liman? Mutumin ka ya ce bai gami zai tafiya. Aka ce to yanzu a kama hanya a je gidansa a ji ko bai da lafiya. Ana tafi a hanya aka samu gawansa. 'Yan ta'adda sun tare shi a nan Abuja, an tare shi an kashe shi da haɗin bakin ɗansa. Kaga waɗanda suke raya masallaci, masallaci ne farkon wanda suka gano abin da aka yi mashi.
masallaci waje ne na samun cikakken wato ainihin rayuwa na musulunci. Amma sai ka samu a masallaci a yanzu babu ma wanda ya kula da kowa, an zama turawa. Kawai kowa ya sallar sai kada rigarsa kawai kama hanya, sai ma ko zargi ko zagi ko bakin ciki. Wannan masallaci muna addu'a Allah ya sa kamar yadda aka gina shi da tsafta, Allah ya sa mutanen ciki su raya masallacin da tsafta. A masallaci ba a haɗa Allah da wani. Allah ta'ala ce wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Allah ake ambato, Allah ake kira, Allah ake miƙa wuya, Allah ake tsoro, Allah ake sauraron umarninsa a cikin alkur'ani ko sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masallaci waje ne na da'awa, na mutanen masallacin su zauna su ce ya kamata a je ƙauye kaza a kai musu da'awa a masallaci. Masallaci ne ya kamata su zauna shi ya kamata asibiti kaza a kai ɗauki wa marar lafiya. Masallaci ne ya kamata a ce prisoner kaza ana samun mutane wanda suke da bukata a tattara wani abu a kai musu. Masallaci ne idan an yi ambaliya ko a Borno ko a Lagos ko a Port Harcourt a ce a tara kuɗi a kai musu. Masallaci ne. Masallaci a yau ba a moransa, wajen karatu ne. Yake samu wani angonsu ana karatu a masallaci ba abin da ya dame shi. Masallaci waje ne da ke karfafa al'ummar musulmai. A zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam hatta siyasa a masallaci ake tattauna shi, saboda a samu mafita na jagoranci. Masallaci ina yin addu'a bisa hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya gina wa Allah tabaraka wa ta'ala masallaci, Allah zai gida mai gida cikin aljanna. Hadisin ya inganta. Kamfanin Oban Shalta su suka gina wannan masallacin. Muna masu addu'a a daidai wannan lokaci da ake sallah na Juma'a na farko, na cewa Allah muna roƙonka yadda kai alkawari a kan harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ka gina masu gidaje cikin aljanna. Duk wanda ya ce maka da shawara ko da blog ko da wani abu ko da koma menene, muna yin addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya mai gini cikin gidan aljanna. Masallaci yana buƙatar tsafta. Yawanci masallatanmu sai ka samu wasu ma wari suke yi saboda rashin tsafta. Sai ga wani babba ya ma daina zuwa masallacin saboda shi gidansa da tsafta. Soko idan aka ƙi yin tsafta a wajen, ai kai sai ka yi amfani da ƙarfinka da dukiya ka ga cewa an yi tsafta a wajen. A gidan Allah ne, ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala. Saka ya zama wajibi a kanmu da masu kuɗinmu da talakawanmu da limamanmu da albajiranmu ya zanto kullum masallaci na ƙanshi yana tsafta. Bayan ɗakin masallaci yana da tsafta. Sai ka ji wasu ƙasashe ka ga yadda suke kulawa da masallaci, yadda suka ba wa ƙarfi wa idarar masallaci. Amma mu namu sai ka samu sabon masallaci nan da wata shida sai ka zo ka shigo ka samu nan ya balle, can ya bangare, nan ya, saboda ba a taru ga baki ɗaya ba, an bar waɗansu kawai aikin. Saka wannan masallaci muna yin addu'a ya zanto masallaci na misali wajen tsafta, wajen haɗin kai, wajen ba maganan habaici ko zagin wani. Waje ne na kowa ya zo ya samu ɗaukaka da ƙaruwan imani. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda kuka gani yana zuwa masallaci sau 5 yana raye sallah, to kuma ya shaida dan aljanna ne, inji Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Da masallaci ya bada misali. Ɗan uwa masu girma, Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkanci wannan masallaci. A yau ana 6 ga watan 5 shekara ta 1446 hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muke yin addu'a na cewa wannan masallaci Allah ta'ala ya mai albarka, ya zamanto misali na karuwa na ɗaukaka ga al'ummar musulmi, ba masallaci na rarraba ba ko zage-zage ko habaice-habaice ko tone-tonen asiri. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan masallaci ya zamanto na misali. Allah ya karɓi mana gabaki. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba, òun náà ni ọba tí ń bẹ ká tó máa bẹ, ó sì ní ká máa bẹ fúngbà díẹ̀. Abẹ́ àrọ̀ kí ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlá àti ọlá tí ìgẹ̀ fún aṣíwájú ẹ̀dá Ànábì wa Muhammad àti gbogbo àwọn ará ilé rẹ̀ àti gbogbo mùsùlùmí títí di ọjọ́ ìgbéǹde àlùkìyámà.
òní ọjọ́ ọdún ni tá ń ṣí mọ́sálásí tí Ọlọ́run kọ́ fún wa Ọlọ́run ọba ni wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada mọ́sálásí ilé Ọlọ́run ni ẹ má mú orogún mọ́ Ọlọ́run ọba nínú mọ́sálásí lẹ́yìn náà tẹ́ bá jáde nínú mọ́sálásí ṣe wá rí mọ́sálásí kìí jẹ́ pé ní káàkà kọ́ lásán bá ṣe kọ́ lẹ́yìn mọ́sálásí kọjá káàkà kọ́ lásán ó náà wọn kan bẹ tá a gbọ́dọ̀ ṣe tí ó fi jẹ́ pé ní mọ́sálásí ń ṣe iṣẹ́ tá à ń pè ní iṣẹ́ mọ́sálásí Ọlọ́run wa tó oríṣiríṣi tó yẹ ká máa ṣe nínú mọ́sálásí nínú rẹ̀ náà ni pé ní kárí pé ní ìmánì àdìọ́kàn wa kó má kanga kó má ní dọ̀tí nú kó má ṣàyí àdàdà rẹ̀ nínú iṣẹ́ wa gbogbo rẹ̀ mọ́sálásí láti wọ̀ Ọlọ́run ní innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha ahadan illa Allah wọ́n bẹ̀rù ẹni kankan nínú mọ́sálásí lọ́ọ́ ti kọ́ Ọlọ́run nìkan onìkan náà lọ́n sì jẹ́sìn fún ìrun bẹ́ẹ̀ zaka bẹ́ẹ̀ ètò mùsùlùmí ìrànlọ́wọ́ kárànra ọlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ nínú mọ́sálásí kádọ́mọ̀ ẹ̀yà tí ó sì pé ní Yorùbá lélẹ́yìí Fúlàní lélẹ́yìí Haúsá lélẹ́yìí kájẹ́ nǹkan kan náà nínú mọ́sálásí ó ti ṣẹlẹ̀ láyé òjíṣẹ́ Muhammad sallallahu torí àwọn ará Mẹ́kà lárúbáwá ni àwọn náà ní èdè títí wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nínú lárúbáwá ará Mádínà àwọn náà ní èdè títí wọn bó ṣe pé gbogbo wọn lárúbáwá náà là ń pè wọn mọ́sálásí náà ti dọ̀kan náà ti dọ̀mọ̀ ẹ̀yà tí ń ran wọn lọ́wọ́ nítorí náà nǹkan mọ́sálásí gbọ́dọ̀ jẹ́ bí ìrànlọ́wọ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ bí tá a jókòó tá a máa ronú pé lágbájá ń kọ́ àtẹ ẹ̀rí ó rẹ̀ ẹja lọ rẹ̀ kí lágbájá ó lágbègbè níbi ọ́fíìsì rẹ̀ ẹja lọ rẹ̀ bá yọ ẹja bá dunú lágbájá ó mọ̀ sọ pé ní ó lọ síbítù ọ̀rọ̀ àwọn kan tí wọ́n ní ìrànlọ́wọ́ ẹ kó ọjọ́ mọ́sálásí ẹ kó lọ fún wa mọ́sálásí ohun gangan ní ẹ̀mí mùsùlùmí ìlò ìfà tó ìjẹ́ pé ní a máa pàdé mọ́sálásí lẹ́ẹ̀márùn lójúmọ́ in ti ń kọ́ ọ kọjá káàkà kírun lásán kájáde lẹ́yìn ìwà yìí mo wá sàlàyé ń pa kí mọ́sálásí kó ní ìmọ́tótó ẹ̀rí pé ní bá ṣe wọlé inú wa ń dùn wọ́n kọ́ mọ́sálásí dáadáa ó sì mọ́ ó ṣe wò àwọn mọ́sálásí mi yóò máa rùn mọ́sálásí mi ó dọ̀tí wíńdò ti já dànù lẹ̀kùn náà ti já dànù ẹ máa ṣe gbogbo rẹ̀ kò ní ṣètò àwọn kan wà bínú lọ àwọn aláìmọ̀ kan ní tí wọ́n fi wá tí wọ́n bá lè mọ́mú tí wọ́n ṣàtúnṣe àwọn wà bínú lọ tí wọ́n wá bínú lọ ta ní ó wà túnṣe dídìrín mọ́sálásí ti gbogbo wa ní kò sí ìjọba kan tí ó wà ràn lọ àwa là ń ràn lọ mọ́sálásí eléyìí ní fi ń bá àwọn tí wọ́n kọ́ mọ́sálásí yọ àwọn ní company urban shelter àwọn ní ẹ̀kọ́ òjísọ́lá Muhammad sọ̀sán ń sọ ní àdísì tó kún pé ní ẹni ìwò ṣe nínú yín tó bá ilé kọ́ mọ́sálásí fún Ọlọ́run ọba ó sì kọ́lé fún ilé ara nínú àlùjánnà kọ́lọ̀ mọ́sá ìkọ́lé náà fún un àti gbogbo wọn tí wọ́n ràn lọ́wọ́ àti gbogbo wọn tí wọ́n dúró tìyàn àti gbogbo wọn tí wọ́n ṣàdúrà àti gbogbo wọn tí wọ́n dunnú àbí Ọlọ́run ọba kó mọ́sá ìkọ́lé alára fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wà nínú àlùjánnà iṣẹ́ ńlá ni wọ́n ṣe iṣẹ́ tó tóbi náà ṣe iṣẹ́ tí mùsùlùmí kọ́ yẹ kó máa ṣe ni wọ́n ṣe ṣàwárí tó kù fún anísìn ni pé ní kárí pé là ń tọ́jú mọ́sálásí gbogbo ẹni bá ti wọ́n ní mọ́sálásí ó ti kádùn mẹ́rin ẹ ò mọ́ ṣe mọ́tọ́ a lè ṣe jù báyìí lọ pẹ̀lú kọ́lá yóò tó da jù báyìí lọ tí gbogbo wa tá a bá rọ kiri ara wa tá a dúró tira wa tá a ràn ara wa lọ mọ́sálásí ò mọ̀ dá sí ni àgbéga ni ó tún mọ́ ní kọ́dà á tún lọ kọ́ mi pẹ̀lú ọkọ̀ mọ́sálásí à ń bẹ Ọlọ́run ọba tí ọlá rẹ̀ ga kó mọ́sá ṣe àlékún ìmánì ẹnìkọ̀ọ̀kan wa mọ́sálásí tí à ń dunnú tà ń sí lónìí kọ́lọ̀ sí mọ́sálásí náà ní alálùbáríkà gbogbo àwọn tí wọ́n ń darí rẹ̀ àtàwọn tí wọ́n kọ́ kọ́lọ̀ ọba kó mọ́sá ìsan ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní ẹ̀san rere àmín. We give thanks to Almighty Allah. We ask Him, the Most High, to continue to show His mercy on our leader Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his household and companions and followers
till the day of accountability. Today is a great day in the history of this masjid, where the first Jumu'ah prayers is taking place. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless the masjid and to bless those who are behind the existence of this masjid. If we refer back to our history, masjid is a respected, highly respected place as far as Islamic teaching is concerned. That was why the first building erected for mankind on earth is masjid, that of Kaaba. Allah mentioned that in the Quran. He says categorically in Ali Imran, in the awwal baytin, and baytin here refers to the masjid of Kaaba. In the awwal baytin wudi'a linnas lalladhi bi Bakkata, and Bakkata is Makkata, is Bakkata. It's called Makkah, it's called Bakka, and here it's called Bakka. In the awwal baytin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nasi hijjul bayti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah says the first building erected for mankind is that of Kaaba, so as to serve as a house of worship. And Kaaba, because of its honor, one salat in it is equivalent to 100,000 prayers elsewhere. It tells you how Allah has honored Kaaba. You are going to spend 60 years in Nigeria praying without getting the reward of somebody who prays only one prayer in Kaaba. You can divide it and get it 100,000 prayers, one prayer in Kaaba. And the second masjid is that of Medina, where Rasulullah sallam migrated to Medina, which you are all aware, because of the brutal nature of the Meccans, the Kufur regime of Mecca, which refused to accept the kalimatu la ilaha illallah, and that brought about maltreating, oppressing, persecuting the Muslims who are in Mecca. That forced them out of Mecca, and they migrated to Medina. And where they are welcomed by their brothers in Medina, they gave them assistance, asylum, and they became one single entity under the leadership of Prophet Muhammad sallallahu in their great university, which is the Masjid of Rasulullah sallallahu. That was where all the companions graduated with par excellence distinctions of their iman. And that is the second honored mosque as far as the history of Islam is concerned. And the third one is that of Masjid al-Aqsa, Qudus, where Rasulullah sallam was called by Allah subhanahu wa ta'ala in the night of Isra and Mi'raj. He was taken from Mecca to Qudus before he started his journey to meet Allah subhanahu wa ta'ala for collecting salat for us. And Allah mentioned that in Surah Al-Isra verses 1. Subhanalladhi asra bi abdihi layla min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linurahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. That mosque too, the honor of that mosque is that one prayer in it is equivalent to 500 prayers in Nigeria, which means you are going to spend 100 days praying in any other mosque in Nigeria before you get the reward of one in Masjid al-Aqsa. Now, all other mosques you know of, including the one we are in today, they are houses of Allah subhanahu wa ta'ala. They are to be honored, they are to be respected. Now, I said not only the building is fantastic and beautiful, but there is difference in Sharia from building and ta'mir. Building is what we are seeing now. But how do you benefit from the mosque? How do you make that mosque potential source of rendering services to the Muslim Ummah? How? That's why Allah mentioned so many verses about this. He said, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. It is why you rejuvenate your iman, you increase your iman. You pray, you give zakat,
You discuss affairs of the Muslim Ummah, whether far or close. Discharge your responsibilities. Assist other Ummah. Assist yourself. Congratulate one another. Condole one another. All these are activities of the mosque. Unfortunately, some individuals will just pray and go. Then at this juncture, I pray in the versions that I have passed earlier, that this mosque is built by Urban Shelter. Completely, single-handedly, they build it. And I reminded all of us of the hadith of Rasulullah which says, whosoever build a house for Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will build a house for him in the Jannah. And here I added the prayers that may Allah build Urban Shelter, their leadership and their followers, that may Allah build them houses in the paradise. And whosoever contributed, either through advice or through supplication or any other means, that he shows happiness, may Allah build such a person also a house in Jannah. Allah can do that. May Allah accept our dua. Then I said it's not enough for us to have a beautiful masjid like this. It has happened in so many places where a mosque is built beautiful. After 6 months, you find out that the mosque actually is no more conducive. People are not committed to the cleanness of the mosque, to making this mosque to be standard. Some those who are high level class, they will come and pray and then they will desist from coming. They will say, no, the mosque is smelling. You must be focusless. Now who will keep it upright for you? Is it the government that will come and do that for you? It is your duty as a Muslim that you contribute to any mosque, and especially the mosque you are praying inside. You alone can make a change in that mosque. So we should make sure that this mosque is always clean. And we can do that. We should make sure all the toilets that are attached to the mosque are always clean. The environment is always clean. And there shouldn't be any complaint that this, no, you come and do it yourself. What is there? If you can make your house that you are going to vacate, whether today or tomorrow, why can't you keep the house of Allah subhanahu wa ta'ala clean? So it is an issue to build, it's a big issue to maintain. And we are very poor in maintenance. And I think we borrow that from our government, which is very bad. The mosque should be different. We should show others example that we respect the mosque, we honor the mosque. I have seen a number of individuals, high level classes, when they are going out of the mosque, they make sure they pick some small nitty. Small dirties, they will pick them and put them outside. I know of a professor who is now sick, may Allah give him early recoverance. Anytime he prays Subi, before he goes out, he will go around with his hand to pick any small thing that is counted to be dirty. We should respect our mosque. We should make sure our mosques are always clean. It's a sign of iman. It's a sign of respect to Allah subhanahu wa ta'ala, because the house is his own. Our brotherhood should be more established in the mosque, because the way we are standing in rows, regardless of colors, regardless of tribe, regardless of status, regardless of politics, that is a training to tell you that we are brothers in the mosque and we are one single entity, and that should be established in us. And the unity you see in the mosque, where only one imam will lead and everybody will follow him, that's a sign of unity. Nobody can go contrary to the imam in the mosque, in any of the Muslim mosques. That is a training for a Muslim to obey leadership. Unfortunately, all those lessons are not captured. So we should make this mosque a different one. And by good intention, we can teach others through our practice. I ask Allah the Most High to give us peace in this mosque, peace in our hearts, peace in our homes, peace in our nation, and peace in all other nations. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.